بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سوری پارلیمانی لیڈر کوئی مسئلہ عوامی نہیں, نیشنل کوئی پارٹی. مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ چیئرمین صاحب. اور اچھا ہے اس دفعہ ایک ایسا بجٹ آیا ہے کہ پورا قوم حیران ہے, پریشان ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے. گزارشات دینی ہے تو میرے خیال میں آغاز اس سے کر لوں کہ ویسے ہی اتنے ٹیکسز لگ گئے, ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو. پاکستان میں تو یہ ٹیکسز کی بھرمار میں زندگی گزارنا مشکل ہے. میری گزارش ہے کیوں نہ 3-4 چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس لگا لیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو, جب زور سے سانس لے تو اس پہ پھر مزید ٹیکس ہو. کوئی بھی مرے موت پہ ٹیکس لگا دیا جائے. میرے خیال میں شادی کوئی کرے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے. اور ایک کام رہ گیا, بچے پیدا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیں. تو کیوں نہ ہر جگہ یہ ٹیکس کی کمی, بچے ویسے ہی بہت پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں, تو یہ بچے ویسے ہی بہت پیدا ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی اگر ٹیکس لگا لیں تو میرے خیال میں یہ قرضے شاید ہم 1 آدھے سال میں ختم کر لیں. جناب چیئرمین, جس طرح میں نے پچھلے تقریر میں اس معزز ایوان اور پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا لیکن یہ آزاد نہیں ہوا. اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان, ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے. جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا. اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان, اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے, اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ, فطری طور پہ, ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے. پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے, کل بھی بات ہوئی مرد مجاہد, اور ضیاء صاحب کے دور میں ہم سے میرا مراد پاکستان اجرت کے لیے, آج تاریخ سب کے سامنے ہے. میں پچھلی دفعہ بھی تقریر کر رہا تھا, اس کو بار بار میوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کو بار بار کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی باہر سے, اور وہ بھی استحقاق ہے سینٹ کے فلور پہ کوئی سینیٹر تقریر کرے اور کوئی الفاظ ہدف بھی نہ ہو اور پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ہدف کر دیے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے یہ باتیں بھی یہ لوگ سننے کو تیار ہیں, لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا, اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے, ٹریننگ کیمپس بنائے, اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا. پاکستان کو نہیں ملا, لیکن جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے, ان کو بہت پیسہ ملا. ان پیسوں کے مزے میں
یا ان پیسوں کے لیے ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا. اور تب سے ہی پاکستان کی اکانومی، میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار اکانومی ہے. یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے، پیسہ آئے گا، ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی، کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا رہے ہیں. اس کے بعد دنیا نے دیکھا 9/11 ہوا، اور 9/11 کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے، اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ، اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرایا جنگ لڑ کے، پرائے ملک میں گھس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے آج تک وہی حالات ہے. میں معذرت خواہ ہوں منسٹر صاحب، کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور میں خدا حاضر ناظر ہے، میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے، اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے. یہ بجٹ، اس بجٹ کی عکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہی بجٹ نہیں بنایا. یہ بجٹ IMF کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے. اس بجٹ کے سارے فیصلے IMF، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے IMF کی عکاسی ہوتی ہے. اسی طرح اس بجٹ سے بھی قومی نمائندگی کی عکاسی نہیں ہو رہی، قوم کو ریلیف نہیں ہے، قوم کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادہ عکاسی کر رہا ہے IMF کا. تو جب IMF کے مرضی سے بجٹ بنے گا، بدقسمتی سے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہماری ترجیحات آج بھی واضح ہے. قرضدار ملک، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، جو مزید قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور ہم اپنا بجٹ بھی قرضوں کے پیسے سے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا کتنے ہزار ارب لیپس آ رہا ہے. ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پہ صحت کی فیسلٹیز دینے سے منکر ہیں. باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لیے بنا ہے، اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو
تو مزے کس کے ہوں گے؟ وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ان حالات میں، جن حالات میں ہم نے فریش نوکریاں دینے سے انکار کر دیا، جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں، ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ 17.6% انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ میں آیا ہے؟ ہمیں شرم کرنا چاہیے۔ آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے، اس حالات میں ہم 2122 بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں۔ کس لیے؟ کس کارنامے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ آن بائی پہ ظلم کرے، اس لیے کہ وہ جب اس کا دل کرے تو وہ آنریبل لیڈر آف دا پاکستان مسلم لیگ بیٹھے ہوئے ان پہ ظلم کرے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھائی، ہم قربانیاں، قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی، ٹھیک ہے ہم دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، اس ملک کا فوج ہے، لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا۔ 77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے؟ اس ملک میں، ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں، اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے، اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں، عوام کا خون نکالتے جائیں، فوج کو پکڑاتے جائیں، اور سیاستدان اس کردار میں اپنا کردار ادا کرتے جائیں۔ بدقسمت ہے یہ قوم جس کی آج بھی ترجیح ٹینک ہے، توپ ہے، ایٹم بم ہے، بندوق ہے۔ وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے، ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہے وہ بھوکے مریں گے۔ آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں، جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے، الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمارے پشتو کا ایک محاورہ ہے چیئرمین صاحب، یو دا لگمری اور بھلے سر تے پراٹھے لٹے۔ ایک بھوکا مر رہا ہے، دوسرا سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے۔ قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پراٹھے ڈھونڈ رہے۔ ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا چیئرمین صاحب۔ صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف تنقید کریں، ہمارے پاس راستے ہیں، ہمارے پاس راستے ہیں، ہم ان پہ عمل کریں، ہم خود احتسابی کا عمل کریں۔ اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرضدار ملک ہے۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرضداری کی عکاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس راستے ہیں، ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ طرز زندگی نہیں چھوڑتے؟ ہمیں شروع کرنا چاہیے پہلے پارلیمان سے۔ ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کے لیے آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کے لیے آئے ہیں۔ اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز اس ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینٹ کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں بابا بھائی؟ میرے خیال میں آغاز ہم کر لیتے ہیں اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔
قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس ایوان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی عکاسی ایسی ہو کہ ایک قرضدار ملک کا ایوان ہے. اس کے ساتھ یہ صرف نہیں، جو باقی پارلیمنٹس ہیں، کیونکہ ہم رائے دے رہے ہیں، ہم رائے دے سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی انکلوڈنگ پروونشل اسمبلیز، تمام پرکس اینڈ پریولیجز ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ کابینہ، میں مانتا ہوں ہمارے صدر وزیر اعظم کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایسی اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے وزیروں کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت، بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دیں کہ یار ہم مثال تنخواہ کے لیے نہیں آئے، ہم پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے، نہ پرکس اینڈ پریولیجز لینے سے ہوتی ہے، عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز شروع کریں، پارلیمان کابینیوں سے یہ پرکس اینڈ پریولیجز واپس لے لیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں. ہمارے 17 گریڈ سے 18 19 20 21 گریڈ والوں کو واہ واہ رے واہ، مزے مزے. کہاں سے عکاسی ہوتی ہے کہ یہ قرضدار ملک کے سیکریٹریٹ والے ہیں؟ اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے، چیئرمین صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورتھ اور ویلیو نکالیں. پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں، گورنر تو چلے پھر بھی، لیکن کمشنر کو کس نے 8 اور 10 کنال کے شاہانہ طرز زندگی کے گھر دیے ہیں؟ پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کی ذرا ورتھ نکالے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو دیکھیں گے، اور کیا جوڈیشری جس کو ہم اور آپ یا ہمارے تاریخ، نارمز اینڈ ویلیوز کو جرگے کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، قانون نہیں ہوتا لیکن فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے اور آپ کی قوم میں جرگہ بولا جاتا ہے. کیا جوڈیشری کو ان پرکس اینڈ پریولیجز کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرضدار ملک ہے؟ چیئرمین صاحب، ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کتنی جائیدادیں ہیں. اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کے کمرشل جائیداد سے کیا تعلق ہے. بابا پلازے بن رہے ہیں فوج کے، دفاعی ادارے کے کام پلازا بنانا ہے، پلازا بیچنے ہیں. دفاعی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جائیدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رقبہ اور مالیت پتہ چلے، اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتہ چلے کہ بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر سے اوپر
جو ریٹائر ہو رہے ان کو پاکستان کے آئین کے کس شق کے تحت یہ نہری زمین، یہ بارانی زمین، یہ بھائی محل ہے، یہ کس شرط کے تحت مل رہے ہیں؟ سر، میں فالتو تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں قوم کے سامنے صرف یہ نقطے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی ہے خود احتسابی کا عمل کریں، قرضوں سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی ہم نے جو بجٹ پاس کیا ہے، بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم 2-3 مہینے بعد پھر جھولی پہ ڈال رہے ہوں گے کہ بھئی کچھ ڈالو، ملک نہیں چل پا رہا۔ جہاں پہ ہزاروں ارب ویسی ہم ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں، تو یہ ہزاروں ارب ہم نے قرضے ہی لے لے، تو کیوں نہ ہم پہلے خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے یہ شاہانہ طرز زندگی کو ختم کر کے خرچے کو کم سے کم کیے جائیں، اور پھر جو جائیدادوں کی میں نے بات کی، جو جائیدادوں کا میں نے ذکر کیا، وہ سرکاری کمشنر، ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جائیداد، ان کی قیمتیں لگائیں، ان کو پرائیویٹائز کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جائیدادیں آپ کا پورا قرضہ بھی ختم کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے۔ ایک بات سر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بجٹ سے ہٹ کے ایک بات سر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن نکلے سر، اور اٹس اے نیو پالیسی ڈیسیژن ریگارڈنگ ازائکر سیلو۔ وہ لوگ، وہ پاکستانی شہری جنہوں نے باہر ملک جا کے ازائلم لیا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ختم کر۔ سر، می، مائی فیملی، مائی پارٹی has gone through all those things جس میں ہمیں پھر پاکستان میں زندگی گزارنا مشکل تھا۔ میری ایک سر پھپھو جو ڈاکٹر تھی، اور وہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں she was the first female surgeon، اس سے پہلے فیمیل سرجنز نہیں تھی، پریکٹس کر رہی تھی، ان کے بچے تھے 3۔ وہ کلینک سے نکلی، جیسی گاڑی میں بیٹھی عورت، اس پہ دہشت گردوں نے پھیلا، زندگی بچ گئی۔ اس کے لیے ہم نے کیس کیا، اور ازائلم کا کیس ہوا، اور امریکہ میں آج کل وہ رہ رہے ہیں۔ کیا ان کو اس ملک نے یہ تحفہ بھی اس کے بعد دینا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے ہیں؟ اس طرح بالخصوص پختون قوم اور بالعموم پورے پاکستانی شہر، پورے پاکستانی شہر جن کو یہاں پہ زندگی گزارنی مشکل تھی، وہ یہاں سے مستی سے نہیں گئے۔ مستی سے کوئی نہیں جاتا، مستی والے تو الحمدللہ ادھر بیٹھے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مستی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، باہر کیا مستی ہے؟ مجبوری سے گئے، یا بھوک کے خاطر گئے ہوں گے، یا اپنے کپڑے کے خاطر گئے ہوں گے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے ہوں گے، اور ایک اور ملک انسانیت کی خاطر ان کے ساتھ یہ اچھائی کرتا ہے کہ ان کو اپنی شہریت دیتا ہے۔ تو اپنا ملک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے ان کی شہریت لے لی، لہذا یہاں پہ تو آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے، روزگار بھی نہیں کر سکتے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کا پاسپورٹ بھی کینسل کر لیتے تاکہ آپ ادھر واپس آ بھی جا سکیں۔ اس پہ سر میں بطور عوامی نیشنل پارٹی پارلیمنٹری لیڈر شدید احتجاج کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں
کہ یہاں پہ بیٹھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بات سے احتجاج کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاورز میں جو بھی پاور ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کو واپس کر دیا جائے. I thank you.